أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ترجمہ: بلا شبہ عطا کیا ہم نے آپ کو کوثر، پس نماز پڑھ لیجیے آپ اپنے رب کی اور قربانی کیجیے، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اس آیت اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم یا طیب کا انتقال ہو گیا تو مکہ کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد تو مقطوع نسل ہو گیا۔ یہ کہنے میں پیش عاص بن وائل نامی ایک شخص تھا۔ جب اس کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا وہ یہ کہتا تھا اس محمد کی بات آپ چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ وہ مقطوع نسل ہے، اس کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی، لہذا چند دنوں کے بعد جب محمد مر جائیں گے تو اس کا دین بھی اس کے ساتھ ہی مٹ جائے گا۔ مگر اللہ پاک نے یہ آیت اور یہ صورت نازل کر کے ان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور آپ کی شریعت ختم ہونے والی نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دیا ہے، اور خیر کثیر میں دنیا بھی شامل اور آخرت بھی شامل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کی تفسیر کے اندر لکھا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوثر سے حوض کوثر مراد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دونوں چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، خیر کثیر کے اندر حوض کوثر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ان ساری کتابوں کے اندر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کے اوپر ایک غنودگی جیسی طاری ہو گئی، آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر مبارک اٹھا لیا اور آپ ہنس رہے تھے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابھی میرے اوپر ایک صورت نازل ہو گئی جس کے اندر مجھے یہ کہا گیا آپ کو خیر کثیر دیا گیا، اور خیر کثیر سے مراد حوض کوثر ہے۔ کل قیامت کے دن میرا کوئی بھی امتی اس حوض سے پانی پیے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک لمبی قطار ہوگی اور ان جنتی میرے امتیوں کے ہاتھوں میں پیالے آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں گے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو فرشتے وہاں سے ہٹا رہے ہوں گے۔ میں یہ عرض کروں گا یا اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے یا محمد تجھے نہیں معلوم تیرے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے تیرے دین کے اندر کتنی نئی باتیں اور نیا دین شامل کر لیا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہو گیا دین کے اندر کوئی نئی بات داخل کر لینا یہ حوض کوثر کے پانی سے محرومی کا ایک سبب ہے۔ ہمیں یہ چاہیے ہم وہی بات لے لیں گے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو۔ دوسری بات اس آیت کے اندر یہ فرمائی گئی فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، 5 وقت نماز، اور اس کے علاوہ اگر اللہ نے توفیق دی ہو نوافل وغیرہ بھی پڑھتے رہیں۔ اور تیسری بات اللہ نے فرمائی وَانْحَرْ، اور قربانی بھی کر لیا کرے۔ گویا
مالی عبادتیں ہو یا جانی عبادتیں ہو۔ اللہ نے بیچ میں کہا لربک، پہلے کا فصلی، بعد میں کہا ونحر، بیچ میں کہا لربک۔ گویا ہمیں بدنی عبادت کرنی ہو یا مالی عبادت کرنی ہو، دونوں عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، دنیا کے کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ آخر پر اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے تھے آپ مقتول نسل ہو گئے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو گیا، یعنی اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہا۔ عاص بن وائل ہو یا کعب بن اشرف ہو یا کوئی اور وہ آدمی ہو جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دینے کے در پہ ہو، ان تمام کے نام و نشان مٹ گئے۔ مگر آج پوری دنیا کے اندر ہر پکے اور کچے گھر کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے موجود ہیں۔ آپ کی روحانی معنوی اولاد بھی موجود ہے اور آپ کی صلبی اولاد بھی موجود ہے۔ صلبی اولاد میں سے اگر کوئی لڑکا باقی نہیں رہا تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل کو آگے چلایا، آج بھی موجود ہے اور صبح قیامت تک موجود رہے گی۔ اور آخر زمانے میں جو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آنے والے ہیں وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور آپ کی معنوی اولاد یعنی ہر کلمہ گو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معنوی اولاد ہے، تو آپ کی صلبی اولاد بھی موجود ہے اور معنوی اولاد بھی موجود ہے۔ مگر جو لوگ آپ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے تھے آپ کا نام و نشان مٹ گیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لینے والا اور آپ کے دین آپ کی شریعت کو زندہ کرنے والا آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ نے دین کو بھی زندہ رکھنا ہے، قرآن کو بھی زندہ رکھنا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت اور سنت کو بھی باقی رکھنا ہے۔ بس دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی ساری زندگی دین پر قائم اور دائم رکھے، اور جب ہمارے خاتمے کا وقت آ جائے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔